18واں باب پہلی آیت۔ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔ اس باب کے ابتدائی الفاظ جیسا کہ لکھا ہے ان باتوں کے بعد، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس باب کا مکاشفہ 17 باب کے مکاشفہ سے فرق ہے۔ پچھلے باب کا مرکزی مضمون بڑا شہر بابل اس باب میں جاری رہتا ہے، لیکن 17 باب کے اداکاروں میں سے نہ حیوان نظر آتا ہے اور نہ بڑی کسبی اور نہ 10 بادشاہ۔ یہ باب بڑے شہر بابل کو ایک بالکل نئی شکل میں پیش کرتا ہے، اور اس باب کے شروع ہی میں یہ جاننا بہتر ہوگا کہ 17 باب کے بابل میں اور 18 باب کے بابل میں کیا فرق ہے۔ مثلاً 17 باب کا بابل ایک جھوٹا مذہبی نظام ہے، جبکہ 18 باب کا بابل ایک تجارتی اور سیاسی نظام کا شہر ہے۔ 17ویں باب کے بابل کو راز بابل کہا گیا ہے، 18ویں باب کے بابل کو بڑا شہر بابل کہا گیا ہے۔ 17ویں باب کے بابل کو بطور عورت پیش کیا گیا، جبکہ 18ویں باب کے بابل کو حقیقی شہر کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ 17ویں باب کا بابل حیوان اور 10 بادشاہوں نے تباہ کیا، جبکہ 18ویں باب کا بابل خدا کا فرشتہ تباہ کرتا ہے۔ 17ویں باب کے بابل کی تباہی پر بادشاہ خوش ہوئے، جبکہ 18ویں باب کے بابل کی تباہی پر بادشاہ اور زمین کے سوداگر غمگین ہوئے۔ 17ویں باب کا بابل شروع کے 3.5 سال میں ترقی پاتا ہے، جبکہ 18ویں باب کا بابل آخری 3.5 سالوں میں ترقی پاتا ہے۔ 17ویں باب کا بابل پہلے 3.5 سال کے آخر میں تباہ کیا گیا، جبکہ 18ویں باب کا بابل آخری 3.5 سال کے آخر میں تباہ کیا جائے گا۔ 17ویں باب کے بابل کی تباہی کے مختلف طریقے استعمال ہوئے، مثلاً دولت اور اثاثہ چھیننا، ممبروں کا قتل ہونا اور مراعات کا بند ہونا۔ 18ویں باب کے بابل کی تباہی ایک زلزلہ سے ہوتی ہے۔ 17ویں باب کے بابل کی تباہی مکاشفہ 14 باب کی 8 آیت کی تکمیل ہے، جبکہ 18ویں باب کے بابل کی تباہی مکاشفہ 16 باب کی 19 آیت کی تکمیل ہے۔ 17ویں باب کے بابل کا نظام آہستہ آہستہ برباد کیا جاتا ہے، جبکہ 18ویں باب کے بابل کا نظام اچانک ایک ہی دن میں برباد ہوتا ہے۔ دونوں بابل ایک دوسرے سے فرق ہیں، اور سوائے ایک جیسا نام ہونے کے پچھلے باب کے بابل کا اس بابل سے اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوحنا رسول کہتا ہے، میں نے ایک اور فرشتہ کو دیکھا تھا تو یہ بھی فرشتہ، لیکن ان 7 فرشتوں میں سے ایک نہیں تھا جن کے پاس 7 آفتوں کے پیالے تھے۔ وہ 7 فرشتے آسمانی مقدس میں سے نکلے تھے اور نیچے نہیں اترے تھے۔ یہ فرشتہ آسمان پر سے اترتا دکھائی دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو واقعات 18ویں باب میں ہونے کو ہیں، ان کا منصوبہ آسمان میں تیار کیا گیا اور ایک خاص فرشتہ کے ذریعے عمل میں لایا گیا۔ اس فرشتہ کی 2 خاص خوبیاں بیان کی گئی ہیں، بڑا اختیار اور بڑا جلال۔ یوحنا رسول اس فرشتہ کے متعلق یہ جانتا تھا کہ وہ بڑا اختیار رکھنے والا فرشتہ تھا۔ دراصل یہ اس کام کی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک خاص اور بڑا اہم کام ہے جس کے لیے بڑا اختیار اور قوت درکار ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جسے شاید عام فرشتے نہیں کر سکتے، لیکن سب فرشتوں کا جلال، قوت اور اختیار ایک جیسا نہیں ہوتا۔ فرشتوں میں بھی انسانی حکومت کی طرح اختیار کے درجے ہوتے ہیں۔ بعض فرشتے ہمارے کرنل یا میجر کی قسم کے ہوتے ہیں جو اختیار میں باقیوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ماتحت بہت سے دوسرے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس فرشتہ کا جلال اس قدر زیادہ ہے کہ جب وہ آسمان پر سے اترا تو زمین اس کے جلال سے منور ہو گئی، جیسے سورج کی روشنی سے ساری زمین روشن ہو جاتی ہے۔ اس فرشتہ کے زیادہ جلالی ہونے کی وجہ سے بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ خداوند مسیح خود ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مکاشفہ 8 باب کی 3 اور 10 باب کی پہلی آیت میں بھی جن زور آور فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ فرشتے نہیں تھے بلکہ خداوند مسیح خود تھے۔ یہ خیال درست نہیں، کیونکہ ساری بائبل میں خداوند خود کبھی بھی فرشتہ کی شکل میں نمودار نہیں ہوئے، چاہے فرشتہ کتنا ہی جلالی اور طاقتور کیوں نہ ہو۔ جب سے آدم کی پیدائش ہوئی ہے، اس وقت سے فرشتے زمین پر بھیجے جاتے رہے ہیں جو مختلف ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن زمین کبھی ایک فرشتے کے جلال سے منور نہیں ہوئی۔ اگر ایک فرشتے کا جلال اس قدر زیادہ ہے کہ ساری زمین اس سے منور ہو سکتی ہے، تو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال اور خدا باپ کا جلال کس قدر زیادہ ہوگا، جس کے پاس ایسے لاکھوں اور کروڑوں جلالی فرشتے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ خداوند مسیح ہم انسانوں کو بھی اپنے ساتھ جلالی بنانے والے ہیں۔ جب وہ ہمیں آسمان پر لے جائیں گے تو اس وقت ہم بھی فرشتوں کی مانند ہوں گے اور اس کے ابدی جلال میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔
اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے